يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الله تبارك وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء. وقال الله تبارك وتعالى: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق اللہ مولانا العظیم. واجب الاحترام معزز سامعین محترم، خالق کائنات مالک لم یزل کی ذات باری تعالی کی پہچان کے لیے اور مقصد حیات کو پہچاننے کے لیے اور اپنی منزل کو پہچاننے کے لیے انسان کے پاس علم کا ہونا ضروری ہے. علم جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے. ایک علم انسان کی دنیاوی زندگی کے اسباب کو اختیار کرنے کے لیے، اس کے لیے اس زندگی کے اندر سہولتیں پیدا کرنے کے لیے ایک وہ علم ضروری ہوتا ہے. سائنس کا علم ہو گیا، طب کا علم ہو گیا، فلکیات کا علم ہو گیا، ارضیات کا علم ہو گیا، نباتات کا علم، حیوانات کا علم ہے جی. تو یہ علوم کی ایک قسم ہے. اور دوسرا علم وہ انسان کی آخرت کی نجات کے لیے، اخروی زندگی کے لیے، دنیا کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر بھی ایک کامیاب زندگی، پرامن زندگی اور اللہ کو مطلوب زندگی وہ گزارنے کے لیے اور آخرت میں کامیابی کے لیے بھی ایک علم کی ضرورت ہوتی ہے، جسے ہم دین کا علم کہتے ہیں، شریعت کا علم کہتے ہیں. یہ علم ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ یہ علم ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر اس علم کو نازل فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی، اس کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، صلحاء، امت کے فقہاء، ان سے چلتے چلتے پھر علماء امت کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے. تو گویا
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو امت پر سب سے بڑا احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک اسوہ، ایک زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہے اخروی نجات تک اس کا علم ہمارے اندر منتقل فرمایا ہے، اللہ کے پیغام ہدایت کو ہم تک منتقل کیا ہے۔ تو یہ آج کے دور میں 1400 سال کے بعد یہ کام امت کے علماء کر رہے ہیں۔ دین کے لیے علماء کی قربانیاں کتنی ہیں، اس چیز سے امت آہستہ آہستہ پس پشت ہوتی جا رہی ہے۔ علماء کا مقام معاشرے میں بہت ہی کم ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں کہ ہم جس چیز کے بارے میں علم نہیں رکھتے ہم اس کی قدر بھی نہیں کرتے۔ تو اسی طرح علماء کی دین کے لیے خدمات، ان کی قربانیاں، وہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کی زندگیوں کو پڑھیں اور 1400 سال کے اندر جو علماء کی اللہ کے دین کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت کے لیے جو قربانیاں انتھک محنتیں دن رات کی ہیں، دنیا کا کوئی بھی علم ہے وہ انسان اس کا کتنا ہی ماہر ہو جائے، وہ چند گھنٹے اس کی ڈیوٹی کرتا ہے، چند گھنٹے اس پر محنت کرتا ہے۔ آسمانوں ستاروں پر جانے والے، کہکشاؤں کو مسخر کرنے والے سائنسدان جو ہیں وہ بھی اپنی ڈیوٹی 8 گھنٹے 10 گھنٹے کرتے ہوں گے، لیکن دین کے شعبے کے جو پروفیشنل ہیں اور جو علماء ہیں وہ کتنی محنت کرتے ہیں اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اس کا ہم تصور بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے جو بہترین لوگ ہوں گے نا ہر دور میں، وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو اس علم کو اٹھائیں گے، جو اس علم کو سیکھیں گے، آگے پہنچائیں گے۔ فرمایا یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، وہ بہترین اس قوم کا جو لوگ اللہ انہیں چنے گا، اللہ منتخب کرے گا، قوم کی نظر میں، لوگوں کی نظر میں، انسانوں کی نظر میں وہ کیسے کیوں نہ ہو، ان کا مرتبہ مقام کیسا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑے مقام والے لوگ ہوں گے۔ اب 2 کام ایسے ہیں جو علماء نے کیے ہیں 1400 سالہ تاریخ میں، قیامت تک یہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ ایک دین کو سیکھنا اور دوسرا دین کو آگے پہنچانا۔ جتنا انسان دین سیکھا ہوگا اتنا ہی باتیں آگے پہنچیں گی۔ مجھ تک دین کی 2-4 باتیں میں نے ٹائم نکالا، وقت نکالا، علماء کی کتابیں پڑھی، قرآن علماء کی لکھی ہوئی تفاسیر پڑھی، جو علم حاصل ہوا 2 باتیں ہیں تو 2 باتیں آگے پہنچا سکوں گا، 4 باتیں ہیں تو 4 ہی پہنچا سکوں گا۔ لیکن علماء جو ہوتے ہیں ان کی اتنی محنت ہوتی ہے کہ وہ پوری کی پوری شریعت کو سیکھتے ہیں۔ پہلے ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ عالم ہمارے سامنے آ کر بیٹھا ہے، اس کی تعلیمی پس منظر کیا ہے، یہ کہاں سے شروع کہاں پڑھا، یعنی پھر ہم اپنے تاریخ میں جائیں، ہم صرف اپنے سامنے بیٹھے ہوئے ایک عالم کو نہ دیکھیں، ہم علماء کی جماعت کو دیکھیں تو انہوں نے کتنی محنت کی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ رکھا ہے، قرآن مجید کو بھی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، جو قیامت تک اللہ فرماتے ہیں نا یہ دین کی حفاظت میرے ذمہ ہے، اللہ پاک نے اس کا سبب علماء کو بنایا ہے۔ اس وقت کروڑوں حفاظ کرام دنیا کے اندر قرآن مجید کو اپنے سینوں کے اندر علماء کی نگرانی میں، ان کی شاگردگی میں اپنے سینے کے اندر محفوظ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے کاروباروں میں لگے ہوئے ہیں، اپنی مصروفیات میں سوئے ہوئے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، دعوتوں میں جا رہے ہیں، لیکن اسی وقت کروڑوں حفاظ کرام چٹائیوں پر بیٹھ کر، ان کو علماء بھی ان کے چٹائیوں پر بیٹھ کر وہ ان کو اللہ کا قرآن ان کے سینے میں اتار رہے ہوتے ہیں۔ پھر قراء جو اس کی مد شد یعنی اس کے مخارج قرآن مجید کو تلفظ قرأت اس کی صحیح کرانے کے لیے لاکھوں علماء بیک وقت دنیا میں محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح دین کا علم حاصل کرنا، وہ کتنے عالم بیک وقت وہ علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے پھر تیار کیے ہوئے آگے مبلغ بن کر
ساری دنیا کے اندر اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی عظیم محنت ہے۔ فرمایا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر علماء نہ ہوتے تو ہم چوپائے ہوتے۔ چوپائے کسے کہتے ہیں؟ جانور کو۔ ہاں، کام تو ہم وہ بھی کھاتے پیتے اولاد پیدا کرتے ہیں، ہاں جی، اور ہم بھی پھر اگر ہمیں وضو کا پتہ نہ ہوتا، پاک ہونے کا پتہ نہ ہوتا، یہ ساری باتیں ہمیں کس نے بتائیں؟ علماء نے بتائیں۔ ہم تو بڑی پوری کی پوری اس جو بیان ہے اس کا لب لباب خلاصہ کیا ہے کہ ہم گلی محلے میں کھڑے ہو کر ہوٹل پر بیٹھ کر کہتے ہیں مولویاں کیتا کی ہے جی، وقتہ ہی سارا مولویاں پایا ہے، اور مولوی نہ ہوتے تو ہم چوپائے ہوتے۔ ہم اپنے مردوں کو کدھر لے کر جاتے؟ ہمیں علماء نہ بتاتے کہ یہ غسل ایسے ہے، اس کا جنازہ ایسے ہے، اور ہم جو ہے اپنے معاملات کیسے کرتے؟ ہم کب روزہ رکھتے، کب اس کو افطار کرتے؟ تو ہمارے اندر تو پھر ہم چھپائے، دین کا علم نہ ہوتا تو ہم تو پاک ہی نہ ہو سکتے، یہ جسم ہی نہ پاک ہوتا۔ اسی طرح زندگی کے ہزاروں شعبے، ان سب کی معلومات، ان سب کے بارے میں شریعت کی رہنمائی، فقہی مسائل، ہمیں تو تصور بھی نہیں کہ اس کے اوپر کتنی محنت لگتی ہے اس علوم کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ دو امت پر علماء کے جو بڑے احسانات ہیں۔ ہر دور کے اندر جو فتنہ پیدا ہوتا ہے کسی قسم، قادیانیت کا فتنہ ہو، مرزائیت کا فتنہ ہو، گستاخ صحابہ کا فتنہ ہو، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ ہو، بے حیائی کا فتنہ ہو، ہر فتنے سے، دین اکبری کا فتنہ ہو، ایسے ایسے لوگ گزرے جنہوں نے اپنا دین ہی بنا لیا تھا نیا، ہاں جی، ایسے بادشاہ گزرے جنہوں نے پورے کا پورا شریعت محمدی کو نعوذ باللہ انہوں نے پس پش ڈال کے اپنی امت رعایا کے لیے نیا دین بنا لیا۔ تو ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے ہمیشہ پہل جو ہے وہ امت کے علماء نے کی۔ ہمیں کیا پتہ فتنہ ہے جی؟ ایک عام بندے کو سبحانک اللہ نہیں آتی، نورانی قاعدہ نہیں پڑھا، اور ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں صرف سورہ فاتحہ کے اندر 27 سے لے کر 35 تک غلطیاں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر آج کروں، ہم جو نماز پڑھتے ہیں، کیا ہم نے کسی قاری صاحب سے، کسی مدرسے سے اگر ہم نے نہیں سیکھا ہوا، کسی سے نماز نہیں سیکھی ہوئی، تو صرف سورہ فاتحہ کے اندر ہم اتنی غلطیاں کرتے ہیں۔ تو امت کا اندر جو بھی فتنہ آیا 1400 سالہ تاریخ میں، اس کے آگے سب سے پہلے وہ کھڑے ہوئے، فتنے سے آگاہ کیا، اس کے خلاف جہاد کیا، لڑے، قربانیاں دیں، تو وہ کون ہیں؟ علماء کرام ہوتے ہیں۔ اور دوسرا، دین کا علم آگے پہنچانا، اشاعت کرنا، اور اس فتنے سے امت کو بچانا۔ کتنی تکالیف برداشت کی، ایک دو مختصر واقعات عرض کر دیتا ہوں۔ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، امام ابن منرہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم تو گھر سے جی، اور یہ چلا گیا جی اب 3 دن کے لیے جماعت کے ساتھ، ہاں جی، پیچھے کیا ہوگا 4 مہینے، بیوی بچیاں کا پتہ ہی نہیں، پیچھے کاروبار تھا، سب کچھ سٹ سٹ کے چلا گیا، ہاں جی، سال کے لیے۔ قدر میں پتہ نہیں ہے نا کدھر گیا وہ، اگر پتہ ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں ہم کیوں نہیں گئے۔ تو یہ محدث امام ابن منرہ 20 سال انہوں نے پہلے اپنے جو ہے نا 20 سال کی عمر تک اپنے علاقے میں علم حاصل کیا، تو پھر یہ مزید حصول علم کے لیے نکل گئے گھر سے۔ 45 سال انہوں نے گھر سے باہر گزارے، محدث، اور ہم تک اللہ کے نبی کی احادیث پہنچائیں۔ اکٹھی کہاں سے کی؟ 45 سال گھر سے باہر، واپس آئے عمر مبارک 65 سال تھی، اور جب واپس آئے کتنی حدیثیں اکٹھی کر کے لائے۔ کہتے ہیں کہ ایک اونٹنی پر خود سوار تھے اور 45 اونٹنیاں پیچھے وہ کتابوں سے لدی ہوئی تھی۔ ہاں، مولویاں کی تاکہ۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بخاری شریف والے، انہوں نے جہاں پتہ چلا وہاں کسی کے پاس حدیث ہے، ہاں جی، خچروں کا سفر، اونٹوں کا سفر، پیدل سفر، مکہ سے نکلے، مدینہ گئے، بصرہ گئے، شام گئے، کوفہ گئے، ہاں جی، پوری بلاد اسلامیہ کے اندر یہ پھرے۔ اور لکھنے والوں نے، ان کے شاگردوں نے لکھا کہ ایسا وقت آیا، پیچھے سے کوئی زیادہ راہ آ جاتا تھا، پتہ ہوتا فلاں جگہ گئے تو چلے کوئی بھیج دیتا تھا، ختم ہو گیا۔
تو کہتے ہیں کہ کچھ دن ایسے گزرے کہ امام صاحب نے گھاس کھا کر گزارا کیا کھایا جی؟ گھاس کھا کر اپنے اتنے مستغنی گئے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو اتنا جمع کیا۔ امام سرخی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے، یہ بھی وقت کے امام گزرے ہیں، عالم گزرے ہیں۔ خاقان ان کا بادشاہ تھا، کسی نے نام شاید سنا ہو۔ اس نے ان کو حق بولنے پر، حق کون بولتے ہیں؟ علماء حق ہی حق بولتے ہیں۔ ہاں، یہ حق عوام نہیں بول سکتی۔ حق کیا ہے پہلے تو اس کی پتہ ہونا چاہیے۔ ہر دور میں حق بولنے والے علماء ہوتے ہیں جو عوام کے بھی تذلیل کا نشانہ بنتے ہیں اور حکمرانوں کے عطاب اور ان کے مظالم کا بھی نشانہ بنتے ہیں۔ تو امام سرخی کو خاقان نے 15 سال کی قید دے دی نافرمانی پر، حق بولنے پر اس کے دربار میں۔ اور قید کہاں دی؟ کنویں کے اندر۔ یہ کنویں کے اندر ان کو کھانا پینا، اور یہ 15 سال کی قید ہے۔ بڑے بڑے اس وقت کنویں ہوتے تھے۔ اب ان کو ایک فکر ہے، نہ گھر کی، نہ مال کی، نہ اولاد کی، نہ جان کی۔ ایک فکر ہے کہ میرے پاس جو علم ہے، جو میں لوگوں کو سکھا رہا ہوں، میرے شاگردوں کا کیا بنے گا، میرے علم کا کیا بنے گا، اس کی اشاعت اور تبلیغ کا کیا بنے گا۔ تو جو کنویں میں آیا کھانا پانی دینے، اس کو پیغام دے کر ایک شاگرد کو بلا لیا، اس کے ذریعے سارے شاگردوں کو بلا لیا۔ 15 سال اس کنویں کے اوپر امام سرخی رحمۃ اللہ علیہ نیچے سے املا لکھواتے رہے اوپر، اور مسبوط نامی ایک کتاب ہے، مسبوط، تو وہ 30 جلدوں میں ہے۔ کتنے؟ وہ امام سرخی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کنویں کے اندر بیٹھ کر لکھوائی، اپنے شاگرد باہر بیٹھ کر انہوں نے اس کو لکھا۔ اتنی لازوال اور اتنی بڑی قربانیاں علماء حق نے دی ہیں، لیکن ہم لوگوں کو علماء کی اتنی پہچان نہیں آئی۔ قرآن نے جگہ جگہ جو ہے، یہ میں نے آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے، ہم کہیں نا جی مولوی تو اللہ نہ خوف ہی نہیں ہے، نہیں مولوی اللہ کو تو ڈرتے ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے 5 انگلیاں، لیکن عالم اللہ سے نہیں ڈرے گا تو اللہ کا ڈر ہوتا کیا ہے؟ پتہ کیا؟ ہمیں پتہ ہے خشیت الہی کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، ہے نہیں؟ ہمیں تو علماء نے بتایا نا کہ رات کو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ راتوں کو قیام کرو، سجدے کرو، تسبیح پڑھو، ہے نہیں؟ یہ ہمیں علماء نے بتایا۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے ڈرنے والے علماء ہیں۔ پھر فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم، میری شہادت کی گواہی، میری وحدانیت کی، توحید کی گواہی وہ کیا ہے؟ جہاں ملائکہ نے دی، اللہ نے دی، وہاں اہل علم نے ہر دور میں دی ہے۔ تو اللہ کی گواہی دینے والے بھی عالم ہیں، عالم ہوتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تو تم بتاؤ کہ کیا جاننے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ کتنا ہی دنیا کا مقام، مرتبہ، عہدہ، کرسی، کیا کچھ نہ ہو، لیکن ایک فقیر عالم کے آگے دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے نزدیک اور اللہ والوں کے نزدیک۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے قرآن کے اندر، یہ علماء کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ نے قرآن کے اندر بڑی بڑی مثالیں بیان فرمائی ہیں، ہمیں وہ نہیں سمجھ آتی۔ فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، میں نے انسانوں کے لیے بڑی قرآن کے اندر مثالیں بیان کی ہیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، لیکن عالموں کے علاوہ، علماء کے علاوہ انہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ انہوں نے خود بھی سمجھا، سمجھنے پر محنتیں بھی کی، اپنا خون پسینہ بھی لگایا، اور پھر اس کو آگے انسانیت تک پہنچایا بھی۔ شاعر کہتا ہے نا، مدارسوں سے زندگی کو کوہ نور کر لیا، یعنی کوہ نور کر لیا اپنی زندگی کو مدارسوں میں، اور ورق نچوڑ کر اپنا لہو لہو بھر دیا۔ علماء کا سارا خون یہ اللہ اس کے رسول کے دین کے اندر نچڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر رگ رگ میں ان کی ہر خون کے قطرے میں دین بھرا ہوتا ہے۔ ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من خرج فی طلب العلم، جو بندہ علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے،
فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، حتیٰ یرجع، جب تک وہ واپس نہ آ جائے۔ وہ کہاں ہوتا ہے؟ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے۔ تو ہم علماء کی قدر کیوں نہیں کر سکتے؟ کچھ اس سلسلے میں 4-5 باتیں ہیں۔ ایک تو ہمیں علم نہیں ہوتا، علماء کی قدر نہیں ہوتی۔ ہمیں علم کی نہیں قدر تو علماء کی کیسے ہوگی؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو دین کی تعلیم کی طرف راغب کریں، خود بھی تھوڑا وقت نکالیں، کسی عالم کے پاس اس کی صحبت اختیار کریں۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ دانشور لوگ آ گئے ہیں، کتاب پڑھی اور نیا دین پیش کرنا شروع کر دیا، اپنا فتویٰ دے دیا، اپنا فلسفہ دے دیا، بلا واسطہ وہ کتابوں سے ہی استاد بن بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ استاد کے لیے، استاد بننے کے لیے استاد کی ہی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے پراپر نصاب، کورس، عمر وہ لگانی پڑتی ہے۔ یہ دین کے اندر نئے نئے فتنے یہ اسی طرح آ رہے ہیں۔ کوئی اب بڑے اچھے اسکالر ہیں مذہبی، ٹی وی پر بیٹھ کر کہتے ہیں جی کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، وہ فوت ہو چکے ہیں۔ ان مسلمانوں کے بنیادی عقیدے کو ہی ختم کر دیتے ہیں۔ امام مہدی کا ظہور نہیں ہوگا، یہ بنی بنائی باتیں ہیں۔ اور ہیں کون؟ بالکل اسکالر بن کر، اسلامی اسکالر بن کر روز ٹی وی پر آتے ہیں۔ اب نوجوان نسل کو کیا پتہ؟ اور وہ اس چیز کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے، وہ کشش رکھتی ہے اس چیز کو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ فتنے زیادہ ہوتے جائیں گے۔ اس لیے علماء کے اندر خود بھی ان کی صحبت اختیار کریں اور اپنی نسلوں کو بھی ان کی طرف بھیجیں۔ اور اسی طرح مفت کے مفتی ہیں جی، بس جہاں سے خود ہی اپنی طرف سے نئے نئے فرقہ واریت میں نئے نئے مسئلے مسائل، بدعات، خرافات، شرک پھیلانے والے، ایسے پہچان ہوتی ہے ہمیں کہ یہ اندیشہ عجم کی وہ شان بڑھانے کے لیے، مجلس کی شان بڑھانے کے لیے قصے کہانیاں سنا رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں صحیح عالم کی پہچان یہ ہے کہ وہ آپ کو اللہ کے قرآن کے ساتھ جوڑے گا، اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دے گا، سنت کی طرف راغب کرے گا، اور اس کی اپنی زندگی میں اللہ کا خوف ہمیں نظر آئے، خشیت الہی نظر آئے، اس کو عالم حق کی پہچان ہوتی ہے۔ بڑی آسان ہے۔ جو بندہ اللہ سے امید دلوائے، اللہ سے جوڑے، وہ عالم حق ہے، وہ علماء حق ہے۔ اور جو سنت کی ترغیب دے، بدعات سے، خرافات سے، رسم و رواج سے ہمیں روکے، وہ علماء حق ہے۔ اور پھر آخری بات کہ دشمنان اسلام کے جو پروپیگنڈے ہیں ہر دور میں، جی ہاں یہ مولویوں نے کیا کیا، دیکھیں جی اسلام تو ہمارے پاس ہے، تو اسلام جو ہے ہمیں کہاں سے ملے گا؟ علماء ہی سے ملے گا۔ اور ہمیں چاہیے کہ علماء کی قدر بھی کریں، ان کی صحبت اختیار کریں، ان سے دین کا علم بھی حاصل کریں، اور دین کے نفاذ کے لیے علماء کے دست و بازو بھی بنیں۔ ہاں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی ہاں علماء کا سیاست میں کیا کام۔ 6 علماء تھے 74 میں، 7 علماء اسمبلی میں۔ تو قادیانی، مرزائیت، جھوٹے نبی قیامت تک کے لیے کافر قرار دیے گئے۔ کتنا بڑا فتنہ، ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ 7 علماء تھے۔ آج کتنے علماء ہیں؟ ہمارے 450 کی اسمبلی ہے، اس میں 9-10 علماء ہیں۔ تو بندہ کسی بھی سیاسی جماعت کا ہو، بلا مبالغہ کسی بھی سیاسی جماعت کا ہو، نون، پی پی ٹی، فلاں، یہ لو، کوئی بھی مسلمان ہے کلمہ پڑھنے والا، اسے ہم بیٹھے نا گپ شپ لگائیں، یار ہمارے مسائل کا حل کیا ہے، تو ہر بندہ کیا کہے گا؟ یار اللہ کا قانون نافذ ہو جائے، شریعت نافذ ہو جائے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور مسئلے کا حل ہے؟ اتنی بڑی مسجد میں ہمیں کوئی اور بندہ جواب دے دے، اس مسئلے کا کوئی اور حال ہے کہ ہم اپنے اوپر اللہ کے دین کو نافذ کر لیں، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی معاشرتی سطح پر بھی، حکومتی سطح پر بھی، اس کے علاوہ کوئی حل ہے؟ سود ختم دین کرے گا، شریعت کرے گی، دولت کی مساوی تقسیم شریعت کرے گی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مزدور کے حقوق شریعت دے گی، اسلامی سزائیں شریعت نافذ کرے گی، معاشرے سے کرائم کا خاتمہ شریعت کر سکتی ہے، قانون اور باقی یہ نہیں کر سکتے ادارے۔ جتنا مرضی زور لگاتے جا رہے ہیں، ہمارے کرائم معاشرے میں بڑھتے جا رہے ہیں کہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن جب کہا جائے بھی آپ کہ حل کیا ہے، تو ہر بندہ کہتا ہے نا جی کہ شریعت حل ہے، تو شریعت کون لائے گا؟ جن کو سورہ اخلاص نہیں آتی یا سورہ فاتحہ نہیں آتی، آیت الکرسی نہیں آتی، شریعت لائیں گے۔ تو آج کے دور میں بھی الحمدللہ آپ نے دیکھا رمضان المبارک میں ہمارے مفتی عبدالشکور صاحب MNA وزیر
وہ شہید ہوئے، ایکسیڈنٹ کے حادثے میں فوت ہوئے، تو مرنے کے بعد پتہ چلا کہ عالم کی شان کیا ہوتی ہے جب وہ وزیر بھی ہو۔ تو کچے گھر سے جہاں ایک اینٹ پکی نہیں، وزیر کا جنازہ نکلتا ہے، MNA بنا، وزیر بنا، اور اس سے بھی بڑے بزرگ 90 سال کے بھی عالم اس وقت اسمبلی میں موجود ہیں، ہمیں نہیں پتہ، جو رکشے کے اندر پارلیمنٹ ہاؤس آج بھی آتے ہیں، لیکن علم کا مینار ہے، سمندر ہے، وہ پوری شریعت جانتے ہیں، لیکن کیا ہے، کر کیا سکتے ہیں؟ کہتے ہیں نا جی پھر کیتا کی ہے نا، وہ کر کیا سکتے ہیں؟ 450 کی اسمبلی میں 9 بندے، 450 کی اسمبلی میں 9 بندے کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں، اسمبلی میں انہوں نے باجماعت نمازیں شروع کرائی ہیں، آپ نے دیکھا ہے، کوئی بھی غیر اسلامی بل آئے تو اس کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، اس فتنے کو پہچان لیتے ہیں۔ بڑی باریکی کے ساتھ یہ قادیانیوں نے بل پاس کرانے کی کوشش کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ان علماء کے صدقے ہماری حفاظت کی ہوئی ہے۔ اللہ کے بہت سارے عذابوں سے ہم ٹلے ہوئے ہیں، لیکن بہت سارے عذابوں کے اندر ہم شکار ہیں علماء کی توہین کر کے، علماء سے دور رہ کر۔ اللہ رب العالمین ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتے ہیں۔